میرے بھائیوں، جناب معاویہ، ان کے بہت سے فضائل احادیث سے ثابت ہیں۔ وہ سارے فضائل جو قرآن میں صحابہ اکرام کے بیان ہوئے ہیں وہ جناب معاویہ کے لیے بھی ہیں۔ وہ سارے فضائل جو احادیث میں صحابہ اکرام کے لیے بیان ہوئے ہیں وہ جناب معاویہ کے لیے بھی ہیں، لیکن جناب معاویہ کے الگ سے فضائل بھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ امام ترمذی رحمہ اللہ جناب عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاویہ کے بارے میں، اللہم اجعلہ ہادیہ و مہدیہ وہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو رہبر و رہنما بنا دے۔ کیا بنا دے؟ رہبر و رہنما بنا دے، مہدیہ ہدایت یافتہ بنا دے۔ کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ جناب معاویہ کے لیے۔ تنقید کرنے والے دھیان سے سن لیں، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ معاویہ کو رہبر و رہنما بنا دے، مہدیہ ہدایت یافتہ بنا دے، وہدی بھی، یا اللہ معاویہ کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت دینا۔ ایک ہی حدیث میں 3 فضائل آ گئے۔ اسی لیے جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے کسی علاقے کی گورنری سے عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، ہٹایا، اور ان کی جگہ پہ جناب معاویہ کو گورنر مقرر کیا، لوگوں نے اعتراض کیے کہ عمیر بن سعد جیسے آدمی کو ہٹا کے عمر فاروق نے معاویہ کو گورنر بنا دیا ہے۔ تو خود جناب عمیر بن سعد نے کہا تھا، جن کو گورنری سے ہٹایا گیا تھا، جن کی جگہ امیر معاویہ نے لی تھی، انہوں نے کہا تھا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا جب بھی ذکر کرو اچھے انداز میں کرو، خیر کے ساتھ کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا اللہم اہدی بہ، اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر فضیلت بخاری شریف میں آتی ہے۔ جناب امام بخاری رحمہ اللہ جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ قباء۔ راستے میں جناب ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ٹھہرے، انہوں نے کھانا پیش کیا۔ کھانا کھانے کے بعد ام حرام آپ کے بال دیکھنے لگی۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا جس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ ام حرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال دیکھ رہی ہیں، کیوں؟ کیا لگتی ہیں آپ کی؟ جی میرے بھائیوں بتائیے نا، کوئی بھائی تو بتائیے کیا لگتی ہیں؟ آپ کی رضائی خالہ لگتی ہیں۔ کیا لگتی ہیں؟ رضائی خالہ، دودھ کی خالہ، یعنی کہ ام حرام کی بہن کا آپ نے دودھ پیا ہوا تھا، وہ بہن ماں لگی اور ام حرام خالہ لگی، دودھ کی خالہ۔ تو ام حرام آپ کے بال دیکھ رہی ہیں، اسی دوران آپ کی آنکھ لگ گئی، بیدار ہوئے، مسکرا رہے ہیں۔ جناب ام حرام نے کہا ما اضحکک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اناس من امتی عرضوا علی یرکبون هذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرہ، میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے، خواب میں مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے، میری امت کے لوگ ہیں، میرے ماننے والے ہیں، وہ سمندر میں کشتی کے اوپر اس شان سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا دوسری روایت میں، وہ بھی بخاری شریف کی ہے، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا واول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، فرمایا یہ پہلا لشکر ہے میری امت کا جو سمندری جہاد کرے گا۔
جو بحری جہاد کرے گا، اور فرمایا قد اوجبو، میرے رب نے ان کے لیے جنت واجب قرار دے دی ہے۔ تنقید کرنے والے سنیں دھیان سے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا، جو سمندری جہاد کرے گا، اللہ نے ان کے لیے جنت واجب قرار دے دی ہے۔ مزید فرمایا اور میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے دارالحکومت کے اوپر حملہ آور ہوگا، حملہ کرے گا، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب جناب انس ابن مالک سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے عظیم لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا تھا، جن کے بارے میں آپ کہہ چکے ہیں کہ ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری خالہ ام حرام نے پہلا سمندری جہاد کیا تھا، اپنے خاوند عبادہ ابن صامت کے ساتھ نکلی تھی، اور اس لشکر کی قیادت کرنے والے معاویہ ابن ابی سفیان تھے جو شام کے گورنر تھے۔ جناب عثمان کا زمانہ تھا، سن 27 ہجری، اور یہ جہاد جناب معاویہ کی قیادت میں ہوا۔ سب سے پہلا سمندری جہاد کرنے کا اعزاز جناب معاویہ نے حاصل کیا۔ جناب معاویہ کے اوپر تنقید کرنے والوں، یاد رکھو منافق ہر کام کر سکتا ہے، جہاد نہیں کر سکتا۔ منافق ہر کام کر سکتا ہے، جہاد نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاد میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ تو منافق بنتا ہی اسی لیے ہے تاکہ جان بچ جائے، تو وہ جہاد میں کیسے جائے گا؟ وہ لڑنے کے لیے کیسے جائے گا؟ یہ جناب معاویہ سمندری جہاد کر رہے ہیں اور اس جہاد میں مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے امام محلب ابن احمد الاندلسی کہتے ہیں وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ لِمُعَاوِيَ رضی اللہ تعالی عنہ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَى الْبَحْرَ۔ اس حدیث میں جناب معاویہ کی شان بیان ہو رہی ہے، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، اس حدیث کے دو حصے تھے، ایک یہ کہ جو سب سے پہلے سمندری جہاد کریں گے ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا جو سب سے پہلے کیسر روم کے دارالحکومت کے اوپر حملہ کریں گے وہ بھی بخشے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیسر روم کے دارالحکومت کے اوپر کئی حملے ہوئے، جتنے بھی حملے ہوئے جناب معاویہ کے زمانے میں ہوئے، جناب معاویہ کی اجازت سے ہوئے، اور ان میں سے کئی ایک میں جناب معاویہ کے بیٹے یزید نے حصہ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان آپ سن رہے ہیں۔ ان کی شان میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ کا کلام جب نازل ہوتا تھا یہ تحریر کرتے تھے۔ یہ ان کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے، یہ ان کی امانت داری کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے والی وحی کئی بار کس سے لکھواتے؟ جناب امیر معاویہ سے لکھواتے۔ میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ماموں کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا، امام خلال اپنی کتاب السنہ میں نقل کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امیر معاویہ مسلمانوں کے ماموں ہیں، تو انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا ایسے آدمیوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، ان سے دور رہا جائے۔ معاویہ کے مسلمانوں کے ماموں ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی بہن ام حبیبہ نبی علیہ السلام کی بیگم ہے، وہ ام المؤمنین ہے، معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں۔
میرے بھائیوں یہ عام خاندان نہیں ہے. اس خاندان کے ابو سفیان انہوں نے جہاد کیا، مسلمان ہونے کے بعد مسلسل جہاد کرتے رہے. امیر معاویہ کے بڑے بھائی ان کا نام بھی یزید تھا، بیٹے کے نام بھی یزید، بھائی کے نام بھی یزید تھا، وہ بھی جہاد کرتے رہے، معاویہ بھی جہاد کرتے رہے. شام، افریقہ، سندھ یہ علاقے گواہ ہیں کہ جناب امیر معاویہ کے خاندان نے جہاد میں کتنا حصہ لیا ہے.